الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں اور ہمارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اللہ کے کلام کا سننا۔ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور سننے کی بھی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج اللہ معاف کرے، جب نعمت کی کثرت ہوتی ہے تو اس نعمت کی اہمیت نہیں رہتی۔ آج چونکہ گھروں گھروں میں حفاظ کرام موجود ہیں، ہر بلڈنگ میں، ہر محلے میں، ہر فلیے میں، ہر پول میں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس معجزے کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی۔ آپ خود بتائیں، 12 دن کے اندر پورے کلام پاک کا ہمارے ایک بچے کا 17، 18، 20 سال کا مصلی پر کھڑے رہ کر سنا دے، اور ایک حرف کی بھی غلطی نہیں، ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو تو فوراً لقمہ ملے۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسی کون سی کتاب ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے جو اس کو سمجھے، جو اس کو یاد کرے، جو اس کو اپنے سینے میں اٹھاویں۔ تو میری دینی بہنوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں 12 دن میں قرآن سنایا۔ ایک ایک حرف پر صرف سننے پر نیکیاں ہیں۔ نماز میں پڑھو تو 100 نیکی، بیٹھ کر پڑھو 50 نیکی، وضو کے ساتھ بغیر نماز کے پڑھو 25 نیکی، بغیر وضو کے پڑھو تو بھی 10 نیکی، اور پڑھو نہیں صرف سنو تو ہر حرف پہ 1 نیکی۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہمارے تمہارے اعمال نامے میں اللہ نے لکھ دی۔ ایک سورہ فاتحہ کے اندر 150 حرف ہے۔ ہمارے حافظ صاحب نے ہر 20 رکعت میں 20 سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی۔ آپ حساب نہیں کر سکتے۔ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا اللہ نے بڑھا دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ تمام بہنوں سے بھی اور ہمارے حفاظ کرام سے بھی کہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھو، کسی نعمت کا شکر اگلی نعمتوں کے دروازے کھلواتا ہے، اس لیے خوب دل سے شکریہ ادا کرے۔ اور دوسری بات میری بہنوں، یہ مہینے کی نسبت براہ راست قرآن سے ہے، بلکہ آسمانی جتنی کتابیں اتری ہے وہ تمام کتابیں اللہ نے اس مہینے میں اتاری۔ تورات رمضان میں اتری، زبور رمضان میں دی گئی، انجیل رمضان میں دی گئی۔ قرآن پاک کو لوح قلم سے سمائے دنیا پر جو اتارا گیا وہ اسی مہینے میں اتارا گیا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن قیامت کے دن سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اپنے حق کے بارے میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ یہ جس سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باقی 11 مہینے غفلت، کوتاہی، بلکہ کئی دن اور کئی ہفتے ہو جاتے ہیں
ہمارے گھروں میں قرآن کو نہیں کھولا جاتا. یہ بہت بڑی ہماری نادانی ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. سنو، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اگر یہ قرآن ہمارا تمہارا گریبان پکڑ لے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا. اس لیے قرآن کے حق کی فکر کریں. جس طرح آپ تمام بہنیں ماشاءاللہ قربانی دے کر یہاں جمع ہوئی قرآن کی محبت میں، آپ کے دلوں میں قرآن سے محبت ہے، آپ کے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے. بلکہ میں تو آگے یوں کہوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہماری بہنیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام پاک کو سننے کے لیے منتخب کیا ہے. بلکہ آپ نہیں آئی، اللہ لائے آپ کو. ان حفاظوں نے نہیں سنایا، اللہ نے ان کو توفیق دی. ورنہ ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام ہیں دنیا میں، نہیں پڑھ پا رہے بیچارے، نہیں سنا پا رہے. اس کے لیے ایک تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح رمضان میں آپ نے قرآن سے محبت کا اظہار کیا، پورے 11 مہینے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں. دن میں کتنا بھی کام ہو، کتنی بھی مشغولی ہو، چاہے کیسے ہی مہمان ہمارے گھر آ گئے ہوں، لیکن رات کو سونے سے پہلے کم سے کم ایک بار وضو کر کے قرآن کو ہاتھ میں لے کر، قرآن کو چوم کر، زیادہ نہیں ایک رکوع کم سے کم پڑھ کر سویا کریں. کم سے کم. ورنہ سال میں اگر 2 ختم کرنے ہیں تو روزانہ کم سے کم 5 رکوع پڑھنے پڑیں گے. تو مہینے میں 5 ختم ہوں گے، 6 مہینے میں 5 سپارے ہوں گے، 6 مہینے میں 1 ختم ہوگا. دوسری بات میری دینی ماں اور بہنوں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. بچپن کا قرآن 55 تک نہ چلاویں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں اللہ پاک نے ایسی مستورات دے دی ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے. ہم تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے قرآن کو ان کے پاس جا کر صحیح کر سکتی ہیں. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیونکہ تلفظ صحیح نہیں ہے، الفاظ صحیح نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، بس چل رہا ہے جو چل رہا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں قرآن کے حلقے لگیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن سیکھنے میں شرم نہ ہو. اگر مجھے اپنے بچے کے پاس قرآن سیکھنا پڑے، مجھے اپنی بچی کے پاس قرآن سیکھنا پڑے، اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو صاف کہہ رہا، جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے میری بہنوں، اتنے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان عورت پر، تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو. نمازیں صحیح ہوگی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی ہمارے مسائل حل ہوں گے. آج ہر ایک پریشان ہے، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس لیے قرآن کا ایک حق یہ کہ قرآن کو صحیح کیا جائے، اس کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا پڑھا جا رہا. ہماری زبان چونکہ اردو اور گجراتی ہے، ہم عربی نہیں جانتی کہ کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا اور کیا مطلب ہے الرحمن الرحیم کا. حضرت شیخ نے بہت اچھی بات اپنی کتاب فضائل قرآن میں لکھا کہ تمہارے کسی دوست کا خط تمہارے پاس آتا ہے جس کی زبان تم نہیں جانتی ہو، لیکن کوشش کرتی ہو کہ اس زبان کے جاننے والے کے پاس جا کر اس خط کو اس کے پاس پڑھوا کر سمجھا جائے کہ میرے دوست نے میرے خط میں مجھے کیا لکھا، میری سہیلی نے مجھے خط میں کیا لکھا، وہ کس حال میں ہے، اس کا کوئی چیز کا تقاضا تو نہیں ہے، کوئی چیز اس نے بھیجی تو نہیں ہے. ہمارے اندر تجسس ہوتا ہے، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، چاہے ہم وہ زبان نہ جانتی ہو، لیکن کوشش کرتی ہے کہ اس زبان کے جاننے والی سے مل کر اس خط کو سمجھا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پورا قرآن ہمارے سامنے سے گزر جاتا ہے
اللہ رب العزت بار بار قرآن میں ہمیں مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیوں، اے ایمان والیوں، اے لوگو، اور اللہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری دینی ماں بہنوں، ہماری غفلت اتنی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آج امت کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اللہ نے بہت آسان کیا ہے۔ اگر فزیکلی کوئی ایسی مستورات ہمیں مل جاتی ہے جو ہمارا قرآن صحیح کروا دیں، ہمارے کو قرآن سمجھا دیں، تھوڑا سا اپنے 24 گھنٹے میں سے امر محرم سے اجازت لے کر تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو دوسری چیزوں کے ذریعے سے بھی پوری دنیا میں ماشاءاللہ اسلام پر ریسرچ ہو رہا، پوری دنیا میں اسلام ماشاءاللہ سمجھا جا رہا۔ جتنے غیر آج ایمان لا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا تو اسلام سمجھ میں آیا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا یہ ہم پر حق ہے۔ اور آخری بات میری بہنوں، اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانا، اس قرآن کی اشاعت کرنا، اس قرآن کی تبلیغ کرنا، اس قرآنی زندگی کو لے کر سارے عالم میں پھرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ صحابہ پوری دنیا میں گئے اور ان کو کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کی پوری زندگی قرآن پر تھی، وہ پوری زندگی قرآن پر تھی۔ اللہ کے نبی کی زوجہ ازواج مطہرات سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی کوئی عجیب بات بتائیں، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن تھا وہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، جو نبی کی زندگی تھی وہ قرآن تھا۔ تو قرآن کو لے کر چلنا، قرآنی زندگی کو لے کر پھرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن دیکھو ایک جگہ نہیں اترا، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حرکت ضروری ہے۔ کچھ حصہ قرآن کا مکہ میں اترا، کچھ مدینے میں اترا، کچھ بدر میں اترا، کچھ احد میں اترا، کچھ خندق میں اترا، کچھ خیبر میں اترا، کچھ حصہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں اترا۔ کہ قرآن جو اترا ہے وہ حرکت کے ساتھ اترا ہے، اور جتنا قرآن کو لے کر اور قرآنی زندگی کو لے کر ہم حرکت میں آئے گی، اتنا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی ایک کیا کہوں، ایک مثال اور ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ جماعتیں آ رہی ہے، گھروں میں رک رہی ہے، اور وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں سمجھا رہی ہے۔ حضرت ایک بات کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں جماعت مستورات کی داخل ہو، عورتوں کی جماعت داخل ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عورتوں کے سامنے ایک مسلمان عورت کی زندگی آئے گی کہ کیا پردہ ہوتا ہے، کیا نماز ہوتی ہے، کیا ذکر ہوتا ہے، کیا تعلیم ہوتا ہے، کیا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے آئے گی، اور قرآن سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ ہم نے اپنی زندگیوں پر اکتفا کر رکھا ہے کہ ہم تو آئی ایم رائٹ، مجھے سب خبر ہے، ہوں بدو جانو چھو، آئی ایم سم تھنگ کہتے ہیں۔ نہیں، ایسی زندگی نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو میری بہنوں محتاج بنا کر، اپنے آپ کو علم کا محتاج بنائے، اپنے آپ کو دین کا محتاج بنائیں، اور دعا کرے اللہ یہ ساری محنت کے بدلے میں میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر کر دیں۔ ہاں، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، کوئی بندے اور بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہو، اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ایسی پیاری موت ہم سب کو اللہ نصیب کر دیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، جو فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان لائی اور ایمان کی محنت کی اور ایمان کے لیے قربانی دی۔ اللہ نے مرنے سے پہلے اس عورت کو دنیا میں جنت کا مکان دکھایا۔ ہاں، فرعون نے اپنا بنگلہ اور اپنا محل اس کے سامنے رکھا کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گی تو تیری موت، اور میں تجھے قتل کر دوں گا، اور یہ محل تجھ سے چھن جائے گا۔ فوراً اس اللہ کی بندی نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
کہ اللہ جو جنت میں میرا مکان ہے وہ مکان مجھے دنیا میں اس کی زیارت کرا دے۔ مفسرین لکھتے مرنے سے پہلے اللہ نے زیارت کروائی۔ ایسی پاکیزہ موت اللہ نے دی ہے اور ایسی ایمان پرور موت اللہ نے دی ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں اللہ نے اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں ان کا نام لکھا۔ آپ سوچیں کہ ایک عورت فرعون کے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، ایمان پہ محنت کر سکتی ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ تو ماشاءاللہ ایمان والے کے گھر میں ہیں، تو ہم کیوں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کے لیے محنت ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دن کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں، اللہ خود کہتے ہیں۔ اور تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکی، ایک ایک سجدے پر 1500 نیکی۔ آپ سوچیں 20 رکعت میں 40 سجدے، روزانہ 60,000 نیکیاں ہمارے عمل نامے میں آ رہی، تو اس کا خوب اہتمام کریں۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف، ایک چھوٹی سی بات سن لیں، مردوں کا اعتکاف تو مسجدوں میں ہیں، لیکن عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں اگر گنجائش ہے، سہولت ہیں۔ ہمارے گھر میں 3-4 مستورات ہیں، تو مشورہ کر لیں، ایک بہن اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھر کا ایک کونا اس کو مسجد بنا دے، مصلی بچھا لے، وہیں ہمارا بستر ہو، وہیں ہماری افطاری، وہیں ہماری سحری، وہیں ہمارا کھانا ہو۔ ضرورت کے لیے صرف فارغ ہونے کے لیے وہاں سے اٹھا جاوے، ورنہ جتنا وقت ہمارا ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں لگے، باقی وقت آرام کر لے وہیں۔ 10 دن کی بات ہوتی ہے، اگلی اتوار کو مغرب سے پہلے اپنا اعتکاف شروع کریں اور چاند کی خبر ملتے ہی اپنے اعتکاف کو پورا کریں۔ اللہ پاک کیا دیں گے کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ رب العزت جہنم میں اور ہمارے درمیان میں 3 خندقیں حائل کریں گے، 3 گھاٹیاں حائل کریں گے، اور ایک خندق اتنی بڑی جتنی زمین سے لے کر آسمان تک اس کی چوڑائی ہوگی، ایک دن کے اعتکاف۔ ایسے اللہ رب العزت 10 دن کا اعتکاف کرو گی، 30 گھاٹیاں یعنی 30 گھاٹی تک اللہ ہمیں دور کر دے، اور جتنے عمل کرو گی ان کا ثواب الگ۔ تو اگر گنجائش ہے، اس میں بھی محرم کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں، ہر عمل میں ہمیں محرم کی اجازت لینا، سوائے فرض نماز کی۔ نفل روزے میں محرم کی اجازت، نفل نماز پڑھنے میں محرم کی اجازت۔ تو اپنے محرم کی اجازت سے اپنے گھروں میں اعتکاف کا ماحول بنائیں، اور جو باقی رمضان کا وقت بچا ہے اس کو خوب خوب فکروں کے ساتھ، غفلت سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں۔ اللہ پاک یہ رمضان کا مہینہ ہمارے تمہارے لیے انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ابھی تراویح بھی انشاءاللہ جو ہماری 18 تراویح باقی ہے نا، اس سال انشاءاللہ 30 رمضان ہوں گے اللہ نے چاہا، اور دعا بھی 30 کی ہی کرے، 29 کی نہ کرے، ہے نا۔ جو 18 تراویح ہماری بچی ہیں وہ کم سے کم علم تری کیفا سے لے کر سورہ ناس تک، ایک 10 رکعت میں، اور پھر دوسرے رکعت میں پھر علم تری سے ناس تک، چھوڑنا نہیں، ورنہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا تو قرآن پورا ہو گیا، اب تو چھٹی ہو گئی۔ چھٹی نہیں ہوئی، یہ تو قرآن پورا ہوا، ایک سنت پوری ہوئی، اب ایک سنت پورے مہینے تراویح پڑھنے کی۔ اس کے لیے خوب ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے حفاظ کرام کا۔ حقیقت میں ان کی بڑی قربانی ہے، بیچارے دن بھر یاد کرتے ہیں، رات میں کھڑے رہ کر سناتے ہیں، ہے نا، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کا اکرام کریں، خوب دل سے اکرام ہو۔ یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ اجرت کا ہے، اجرت تو کسی عمل پہ نہیں، کسی عمل کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سنا دی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اجر کی جگہ تو اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہے، اجر تو وہاں ملے گا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، جزا تو وہاں ملے گی، لیکن بات جزا کی نہیں ہے، بات اکرام کی ہے، کہ ہم ہو سکے ان حفاظ کرام کا اکرام کریں، ہے نا، اور اچھا اکرام کریں، تاکہ ان کے بھی دل خوش ہو، ان کی بھی ہمتیں آگے بڑھیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دعا کرائیں نا، یہ لوگ سے دعا کرا، کون دعا کریں گے؟ کر لیں گے اعلان بھی کرنا ہے، ایان کے لیے دعا کرو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا اس کے پڑھنے کو قبول فرما. جو غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہوئی اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ جو حق تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکیں، پھر بھی جتنی ہمارے بس میں تھا اتنا ہم نے کیا ہے. باقی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان حفاظ کرام کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. ہماری مستورات کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. انہوں نے 20 رکعت کھڑے رہ کر پورا قرآن کو سنا ہے. اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے والی بنا. اے اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا. اے اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا. اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. بچوں کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو محبوس ہیں، قیدوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے فیصلے فرما. جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینے کے فیصلے فرما. کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جنت کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں کھول دینے کے فیصلے فرما. خصوصاً ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین اے اللہ تو ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا بنا. اے اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہو کہ کسی بندے اور بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو. اے اللہ زباں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، پیارے نبی کا شہر ہو. ایسی موت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. منکر نکیر کے سوال کے جواب کے وقت ہماری مدد فرما. اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. قیامت کی گرمی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. قیامت کی تپش سے ہماری حفاظت فرما. نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر بجلی کی طرح فلسرات پر سے پار فرما. اور بغیر حساب کتاب کے مولا جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ ہم ایک کپ پانی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک گلاس پانی کا حساب نہیں دے سکتے. اے مولا تو ہی ہمارے لیے حساب میں آسانی فرما. بغیر حساب کتاب کے مولا جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے یقین کو کامل فرما. ہم سب کی نمازوں میں دھیان پیدا فرما. ہمیں نفع والا علم عطا فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے اللہ اکرام کا جذبہ پیدا فرما. ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما. تیرے دین کی محنت کے لیے مولا دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما. اخلاص کے ساتھ قربانی دینے والا بنا. اے اللہ موت تک استقامت عطا فرما. موت تک ہمارے قدموں کو جمع دینے کے فیصلے فرما. اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ بنا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللہم ربنا تقبل صلاة التراویح مع جماعت المسلمین وتقبل دعاءنا وتقبل خروجنا وتقبل جهدنا وتقبل جميع اعمالنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.